السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اب تک ہم لوگوں نے توحید کے تعلق سے مختلف باتیں معلوم کیے۔ آج ہم لوگ شرک کے تعلق سے معلومات حاصل کریں گے کہ شرک کس کو کہا جاتا ہے، شرک کی قسمیں کیا کیا ہیں۔ یہ بہت اہم ہے، اس کے تعلق سے انشاءاللہ ہم لوگ معلومات حاصل کریں گے۔ شرک کی پہچان، شرک کی پہچان۔ سب سے پہلے معلوم کریں گے شرک کی تعریف کیا ہے، شرک کس کو کہا جاتا ہے، شرک کی تعریف، شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ دیکھیے، شرک کی تعریف یا شرک کی ڈیفینیشن، شریعت کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے شرک کی تعریف لکھیے۔ شریعت کے اعتبار سے شرک یہ ہے کہ، شرک یہ ہے کہ جو چیزیں صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، ان میں سے کسی بھی چیز میں کسی اور کو شریک کرنا، کسی اور کو شریک کرنا۔ تو جو چیزیں، جو امور اللہ کے لیے خاص ہیں، ان میں سے کسی بھی چیز میں اللہ کے سوا کسی اور کو دے دینا شرک ہے۔ اللہ کے لیے کیا کیا خاص ہیں؟ عبادتیں جو اب تک ہم نے معلوم کیے، جتنی عبادتیں ہیں یہ سب اللہ کے لیے خاص ہیں۔ ان عبادتوں میں سے ایک بھی اگر کسی اور کو دے دیے، کسی اور کے ساتھ عبادت کا معاملہ کیے، یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیے، پارٹنر بنائے، تو وہ شرک ہے۔ اللہ کے اسماء و صفات ہم نے پڑھے ہیں۔ اللہ کے جو اسماء و صفات ہیں، ان میں سے کسی ایک میں بھی کسی اور کو اللہ کے ایکول سمجھنا، اللہ کے برابر سمجھنا شرک ہے۔ اللہ کے جو پاور ہے، اللہ کی جو طاقت و قوت ہے، اللہ کا جو کنٹرول ہے، یا اللہ تبارک تعالیٰ جن چیزوں کا اختیار رکھتا ہے، ان میں سے کسی ایک چیز میں بھی کسی اور کو اللہ کے برابر سمجھنا شرک ہے۔ تو مختصراً شارٹ میں یہ یاد رکھیے، ہر وہ چیز جو اللہ کے لیے خاص ہیں، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو دے دینا، یا اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو دینا، اللہ کے لیے بھی کر رہے ہیں۔ غیب جاننے والا اللہ ہی ہیں۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں
کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی جانتا ہے تو یہ شرک ہو گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ جس طرح سے روزی روٹی دیتا ہے، جیسے اولاد دیتا ہے، مصیبتوں کو ٹالتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، رحمتیں نازل فرماتا ہے، بھلائیوں کو لاتا ہے، اگر اللہ کے سوا کسی اور سے اسی طرح کی امید ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے ہیں تو یہ شرک میں داخل ہے۔ وضاحت ایکسپلینیشن انشاءاللہ آگے آئے گی۔ جس طرح سے توحید کی 3 قسمیں تھیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، اسماء و صفات، شرک بھی انہی 3 چیزوں میں ہوتا ہے، کیونکہ شرک اور توحید دونوں اپوزٹ ہیں۔ بندہ یا تو شرک توحید ربوبیت میں کرتا ہے، یا الوہیت میں کرتا ہے، یا اسماء و صفات میں کرتا ہے۔ کیسے کیسے انشاءاللہ آگے ہم لوگ معلوم کریں گے۔ سب سے پہلے توحید ربوبیت میں شرک، توحید ربوبیت میں شرک۔ توحید ربوبیت کا مطلب سمجھنا پہلے۔ توحید ربوبیت یعنی اللہ تعالیٰ رب ہے۔ رب کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کے اندر 3 کوالٹیز ہوں۔ توحید ربوبیت یعنی اللہ تعالیٰ ہی حقیقی رب ہے، یا رب ہونے میں اللہ اکیلا ہے، رب میں اللہ یونک ہے، اللہ اکیلا ہے۔ توحید ربوبیت یعنی اللہ تعالیٰ ہی حقیقی رب ہے، یا اللہ تعالیٰ ہی اکیلا رب ہے۔ توحید ربوبیت یعنی اللہ تعالیٰ رب ہونے میں اکیلا ہے، رب صرف اللہ کو ہی ماننا۔ رب کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کے بعد کا کوشچن، رب کس کو کہا جاتا ہے؟ رب کس کو کہا جاتا ہے؟ کوشچن ہے، جواب اس کا آنسر ہے خالق، مالک، مدبر کائنات۔ ان 3 کوالٹیز رکھنے والے کو رب کہا جاتا ہے۔ وہ جس کے اندر یہ 3 کوالٹیز ہیں، خالق، مالک، مدبر کائنات، وہ رب ہوتا ہے۔ خالق کا مطلب دا کریٹر، پیدا کرنے والا، ہر چیز کا پیدا کرنے والا خالق۔ مالک دا اونر، حقیقی معنی میں جو مالک ہے اس کو کہا جاتا ہے حقیقی اونر۔ مدبر کائنات دا آپریٹر۔
पूरी कायनात को ऑपरेट करने वाला, चलाने वाला। इन तीन क्वालिटीज रखने वाले को रब कहा जाता है। इन तीन क्वालिटीज रखने वाले को रब कहा जाता है, जो खालिक हो, मालिक हो और मुदब्बिर कायनात हो। हर चीज़ का पैदा करने वाला, हर चीज़ का हकीकी मालिक, हर चीज़ के सिस्टम चलाने वाला, पूरी कायनात, पूरे यूनिवर्स के सिस्टम चलाने वाला, पूरी कायनात को चलाने वाला, उसको ऑपरेट करने वाला। तो पूरी कायनात के ऑपरेट करने वाले को रब कहा जाता है। अब देखिए कि इन तीन क्वालिटीज़ किसके अंदर है। हर वो जो ये तीन क्वालिटीज़ रखें उसको रब कहा जाएगा। और ये बिल्कुल साफ है कि तीनों क्वालिटीज़ एट ए टाइम रखने वाला सिर्फ अल्लाह ही है। अल्लाह के अलावा कोई है जो पूरी कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को बनाने वाला है? नहीं। कोई कोई चीज़ बना दिया, कोई कोई चीज़ बना दिया, लेकिन पूरी कायनात, इंसान, जन्नात, फरिश्ते, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा जितना है, आसमान ज़मीन, इनके बीच में सितारे, सैयारे, कितने गैलेक्सीज, ये सब हैं। इन सब को बनाने वाला सिर्फ अल्लाह ही है। मालिक, हकीकी माने में मालिक कौन है? हर चीज़ का मालिक। कोई कह सकता है सूरज का मालिक मैं हूँ, चाँद का मालिक, आसमान का मालिक, ज़मीन का मालिक, इंसान के मालिक, जिन्नात का मालिक, फरिश्तों का मालिक। अल्लाह कह सकता है कि हर चीज़ का मैं मालिकुल मुल्क है, वो पूरी बादशाहत का मालिक वही है। मुदब्बिर कायनात, पूरी कायनात का सिस्टम चलाने वाला, निज़ाम चलाने वाला कोई है जो पूरी कायनात, सूरज कब गुरूब होना, कब गुरूब होना, कैसे होना, चाँद कब निकलना, बारिश कब होना, धूप कब आना, सर्दी कब, गर्मी कब, कौन कब मरेगा, कब कौन पैदा होगा, कब किस वक्त कोई आगे बढ़ेगा, कोई पीछे हटेगा, कोई बोल सकता है, कोई कर सकता है? नहीं। अब ये तीन चीज़ें रखी। हर वो जो किसी को रब मानता है कि ये तीन चीज़ें उनके अंदर है, और नहीं है तो रब नहीं हो सकता। तो तौहीद रुबूबियत में ये तीन चीज़ें हैं। इन तीन चीज़ों में अगर कोई किसी को अल्लाह के बराबर समझता है तो तौहीद रुबूबियत में शिरक हो गया। अल्लाह जैसे पैदा करने वाला है, अगर कोई समझता है कि फलां कोई है, कोई नबी हो, वली हो, बुज़ुर्ग हो, पीर हो, या कोई जिन हो, इंसान हो, फरिश्ते हो, अल्लाह की तरह वो भी पैदा कर सकते हैं, तो क्या हो गया? अल्लाह के साथ शिरक हो गया। हाँ, इसी तरह से सूरह इखलास में भी जो क्वालिटीज़ हैं, एक रब के लिए भी बिल्कुल सही है वो, कि सूरह इखलास में जो बातें हैं अगर किसी के अंदर हो वो रब हो सकता है, और अगर नहीं है तो रब नहीं हो सकता। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, सेल्फ सफिशिएंट है, हर चीज़ से अल्लाह ताला बेनियाज है, कोई ऐसा नहीं है। लम यलिद, वो किसी को जन्म नहीं दिया, वलम यूलद, उसको किसी ने जन्म नहीं दिया। कोई है दुनिया में कोई कह सकता है कि मुझे किसी ने जन्म नहीं दिया? कोई नहीं। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह के बराबर कोई नहीं है। तो ये क्वालिटीज़ जिसके अंदर हो वो रब होता है, और यही खालिक, मालिक और मुदब्बिर कायनात जो है वो रब है। ऐसे ही मालिक, अल्लाह जिस तरह से हर चीज़ का मालिक है, मालिकुल मुल्क, हर चीज़ का मालिक है, मालिक नास, इंसान के मालिक है, मालिक यौमिद्दीन, जजमेंट डे का मालिक है, जज़ा के दिन का मालिक है। तो अल्लाह जिस तरह से हर चीज़ का मालिक है, अगर इसी तरह का मालिक किसी और को समझता है, अगर कोई इंसान किसी और को, कोई बंदा किसी और को, चाहे वो ज़िंदा हो, मुर्दा हो,
فرشتے ہو، جنات ہو، انسان ہو، انبیاء ہو، اولیاء ہو، کسی کو بھی اللہ کے جیسے مالک سمجھتا ہے تو وہ بھی شرک ہوا توحید ربوبیت میں۔ تیسری چیز مدبر کائنات، پورے کائنات کا نظام اور سسٹم چلانے والا اللہ ہے، فیوچر کا علم رکھنے والا اللہ ہے، کس کو کیا دینا نہیں دینا ان تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے اللہ۔ اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی طرح کوئی اور ہے تو نظام چلا رہا ہے، کائنات کا سسٹم چلا رہا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو وہ آپریٹ کر رہا ہے، وہ جب چاہتا ہے بارش ہو، جب چاہے دھوپ ہو، جب چاہے سورج کو طلوع کرے، جب چاہے غروب کرے، جب چاہے دن ہو رات ہو۔ اگر کوئی بندہ کسی اور کے تعلق سے، چاہے انبیاء ہو، اولیاء ہو، فرشتے ہو، جنات ہو، مردہ زندہ، حجر شجر، چرندے پرندے درندے، کسی کے بارے میں اگر اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے توحید ربوبیت میں اس نے شرک کیا، کیونکہ توحید کا مطلب صرف اللہ کو ہی ان کا مالک سمجھنا، اللہ کو ہی ان کوالٹیز کے حامل سمجھنا، یہ توحید ربوبیت ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو مان رہے ہیں تو یونک نہیں ہوا۔ یونک کا مطلب جو اللہ کے اندر ہے وہ کسی اور کے اندر، کسی اور کے پاس وہ چیز نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ہے توحید ربوبیت۔ رب کا مطلب، رب کون ہے؟ توحید ربوبیت کا مطلب کیا ہے؟ رب کون ہوتا ہے؟ رب کے اندر یہ کوالٹیز ہونی چاہیے، اور ان کوالٹیز میں کسی اور کو اللہ کے برابر سمجھنا توحید ربوبیت میں شرک ہے۔ دوسری چیز توحید الوہیت میں شرک۔ توحید ربوبیت کو سمجھنے کے لیے اس کا دوسرا نام لکھ لیجئے۔ توحید ربوبیت کو توحید ذات بھی کہتے ہیں، توحید ذات، یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، وہ چیز جو اللہ کی ذات سے تعلق رکھتی ہے، خالق اللہ کے ذات سے تعلق رکھتی ہے، مالک، آپریٹر، علم اللہ جو علم رکھتا ہے، قدرت اللہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اللہ روزی روٹی دیتا ہے، اللہ رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ تو اللہ کی ذات یعنی اللہ کے پرسنالٹی کے تعلق سے جو چیزیں ہیں وہ اللہ کے لیے ہی ماننا، یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ ان میں سے کسی چیز میں کسی اور کو شامل کرنا یا کسی اور کو اللہ کے برابر سمجھنا توحید ربوبیت میں شرک ہے، یا اللہ کی ذات میں کسی کو پارٹنر بنانا۔ توحید الوہیت کا دوسرا نام ہے توحید عبادت۔ اس کو ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ معلوم کیا ہے، پڑھا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جو عبادات جن کا حق صرف اللہ رکھتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے معنی ہی عبادت کے حقدار، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے حقدار نہیں۔ وہاں سے ہم لوگ شروع کیے بات۔ تو عبادت کس کو کہا جاتا ہے ہم نے معلوم کیے۔ ان عبادتوں میں سے کسی ایک کو بھی اللہ کے برابر سمجھنا یا کسی ایک کو بھی ان عبادتوں میں سے کوئی ایک چیز دے دینا، اس کے لیے اس کو پرفارم کرنا، یہ شرک میں داخل ہے۔ چاہے رکوع ہو، سجدہ ہو، عزت کے خاطر کھڑا ہونا ہو، ذبح کرنا، نظر و نیاز کرنا، فریاد کرنا، دعا مانگنا، استغاثہ کرنا، استعانہ کرنا، توکل کرنا، بھروسہ کرنا، خوف کھانا، محبت رکھنا، پھر قسمیں کھانا، جتنی چیزیں ہم نے معلوم کی ہیں عبادات کی قسمیں، چاہے وہ زبانی عبادات ہو، بدنی عبادات ہو، قلبی عبادات ہو، مالی عبادات ہو، ان سب کو صرف اللہ کے لیے خالص کرنا ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ان میں سے کوئی چیز دے دینا توحید الوہیت میں یا توحید عبادت میں شرک ہے۔ ایسے ہی تیسری چیز توحید اسماء و صفات میں شرک۔
لاسٹ کلاس میں ہم نے معلوم کیے توحید اسماء و صفات کیا ہے۔ الوہیت کے معنی عبادت، ربوبیت رب سے ربوبیت، الہ سے الوہیت، اور الہ کے معنی عبادت کے حقدار۔ رب کا معنی خالق، مالک و مدبر، وہی ہے۔ رب وہی ہوتا ہے جو خالق ہو، مالک ہو اور مدبر ہو۔ توحید اسماء و صفات میں شرک، یعنی اللہ کے لیے جو نیمز ہیں، اللہ کی جو کوالٹیز ہیں، ان میں کسی اور کو یہ سمجھنا اللہ جیسے رحم کرتا ویسے کوئی اور کرتا، اللہ جیسے معاف کرتا کوئی اور کرتا، اللہ جیسے اتر کے آتا ہے ویسے کوئی اور آتا، اللہ جیسے عرش پر مستوی ہے کوئی اور ہے، اللہ کے جیسے ہاتھ پیر ہیں کسی اور کیا ہے، یہ سب چیزیں توحید اسماء و صفات میں شرک کے برابر ہیں، توحید اسماء و صفات میں شرک کے برابر ہیں۔ اس لیے توحید کا مطلب ہوا یونک، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہی صرف ماننا، چاہے وہ اسماء و صفات میں ہو، الوہیت یعنی عبادات میں ہو، ربوبیت میں ہو، اللہ کو ہی برابر ماننا۔ اللہ کے سوا کسی اور کو، اللہ کے جو نام ہیں، اللہ کی جو کوالٹیز ہیں، اللہ کی جو صفات ہیں، یہ فلاں کے اندر بھی ہے، چاہے کسی کے اندر مانے، اولیاء، انبیاء، فرشتے، جنات، زندہ، مردہ، حجر، شجر، کسی کے اندر مانے شرک ہو جائے گا۔ آگے بڑھیں۔ جس طرح سے ایک بندے پر سب سے پہلا واجب جو عائد ہوتا ہے وہ ہے توحید، ایک بندے پر پہلا فرض جو عائد ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، وہ ہے توحید۔ ایسے ہی توحید کے ساتھ ساتھ شرک کا معلوم کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اچھائی کے ساتھ برائی بھی معلوم ہونا ہے۔ توحید آپ نے معلوم کیا، شرک کیسے ہوتا معلوم نہیں کیے تو فائدہ نہیں۔ اور کلمہ لا الہ الا اللہ میں سب سے پہلے شرک ہے۔ لا الہ کہو کہ کوئی عبادت کے حقدار نہیں، پہلے شرک کی تردید، شرک کا انکار اور توحید کا اقرار، الا اللہ، یہ توحید ہے۔ لا الہ سب سے پہلے شرک کا انکار، الا اللہ توحید کا اقرار، توحید کا اقرار۔ تو کسی چیز کا اقرار کرنے کے لیے پہلے معلوم ہونا، نالج ہونا چاہیے۔ کسی کا انکار کرنے کے لیے بھی اس کے تعلق سے ہمیں نالج ہونا چاہیے کہ اس کو انکار کریں، ریجیکٹ کریں تو کیوں کریں، اس کو قبول کریں، ایکسیپٹ کریں، اقرار کریں تو کیوں کریں۔ تو جس طرح سے توحید کا معلوم کرنا ضروری ہے، شرک کی پہچان بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ میں سب سے پہلے وہی ہے۔ اسی لیے صحابہ اکرام، سلف صالحین، انبیاء شرک سے بہت ڈرتے تھے۔ تقریباً نبی نے دعا کی، اللہ مجھے شرک سے بچا، میری اولاد کو شرک سے بچا۔ صحابہ اکرام ڈرے رہتے تھے شرک سے۔ تو شرک سے خوف کھانا، شرک سے ڈرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ شرک کے ساتھ بندے کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ شرک کے ساتھ آگ کی طرح ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شرک ہماری زندگی میں ہے،
ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمارے اعمال برباد ہو جا رہے ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام شرک سے بہت چوکنا رہتے تھے، بہت ڈرتے تھے۔ ہمیں بھی شرک کے بارے میں معلومات حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے شرک کے تعلق سے ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ شرک کی قباحتیں کیا کیا ہیں، شرک کی برائیاں، شرک کے نقصانات کیا کیا ہیں۔ شرک کے نقصانات، شرک کے ذریعے سے کیا کیا نقصان ہوتا ہے۔ سب سے پہلے چیز ایک ایک پوائنٹ لکھتے جائیے۔ شرک کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں فرمائے گا، شرک کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ اس کے دلیل سورہ النساء سورۃ النساء آیت نمبر 48، سورہ النساء آیت نمبر 48۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے سوا اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے۔ اس کے سوا بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ توحید پرست ہے تو اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دے گا، چاہے تو اللہ معاف کرے، لیکن شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ ہاں اگر بندہ مرنے سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لیا ہے تو ہی اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، بغیر توبے کے شرک کا گناہ معاف نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شرک کیا ہے بھائی ابھی تو کیا بھی کرو فائدہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ سچے دل سے توبہ کر لیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس طرح سے ایک کافر اسلام لاتا ہے تو حالت کفر میں کیا ہوا پورا شرک، کفر، بدعت، خرافات، گناہ سب معاف ہے، ایسے ہی کوئی آدمی توبہ کرتا ہے سچے دل سے تو توبہ سے پہلے کیا ہوا پورا گناہ معاف ہے، چاہے وہ شرک کا گناہ ہی کیوں نہ ہو۔ کبائر کبیرہ بڑے بڑے گناہ بھی معاف ہو سکتا ہے بشرطے کہ وفات سے پہلے آدمی توبہ کر لے سچے دل سے۔ بہت ضروری ہے، توبہ کی بڑی اہمیت ہے، توبہ ہمیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اسے بخاری کی حدیث ہے کہ میں دن و رات میں 100 سے زیادہ مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں۔ جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہے وہ دن میں کئی مرتبہ توبہ استغفار کر رہے ہیں جن کے اگلے پچھلے پورے گناہ معاف ہیں۔ توبہ کرنے کے بعد پھر وہی کام کیا ہے تو پھر گناہ ہوگا اس کو، پھر توبہ کرنا۔ ہاں تو توبہ نصوحہ جس کو کہا جاتا ہے، خالص توبہ اس کی نہیں ہوئی ہو۔ خالص توبہ کے لیے شرط ہے، خالص توبہ کے لیے کچھ شرطیں ہیں، کنڈیشنز ہیں۔ پہلی چیز کہ اس گناہ کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ ہو۔ دوسری چیز اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا پورا ارادہ ہو، دوبارہ نہیں کرنا، ریپیٹ نہیں ہونا۔ تیسری شرط اس گناہ کا اگر خیال آئے، یاد آئے تو شرمندگی ہونا، پچھتاوا ہونا، افسوس ہونا جب جب خیال آئے۔ اور چوتھی چیز اگر حقوق العباد سے، اللہ کے بندوں سے تعلق رکھنے والی کوئی چیز ہے، کوئی گناہ ہے تو ڈائریکٹ اسی سے معافی مانگنا، ورنہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔
اگر دوبارہ وہی ریپیٹ کر رہا ہے تو خالص توبہ نہیں کہیں گے اس کو. لیکن ایسا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس 1000 بار توبہ کرو اللہ معاف کرے گا انشاءاللہ. بندے کی دل کی کیفیت اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے. ہم اس میں یہ نہیں کہ ایک مرتبہ توبہ کرنے کے بعد دوبارہ کام کیے تو اللہ دوبارہ معاف نہیں کرے گا, ایسی بات نہیں ہے. اللہ نے ایسا نہیں کہا کہ میں دوبارہ سے بارہ معاف نہیں کروں گا. اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جتنے مرتبہ کرو لیکن سچے دل سے توبہ کرو, اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. لیکن وہ دل کی کیفیت اللہ جانتا ہے کہ آپ نے دوبارہ جو کیا ریپیٹ وہ کس مقصد سے کیا. ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ کو تو نہیں. شرک کا دوسرا نقصان, شرک سب سے بڑا ظلم ہے. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. سورہ لقمان آیت نمبر 13. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا, اے میرے پیارے بیٹے شرک نہ کرنا کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. بہت مشہور آیت ہے. تیسرا نقصان, شرک کا تیسرا نقصان, شرک تمام نیک اعمال کو ضائع و برباد کر دیتا ہے. شرک تمام نیک اعمال کو ضائع و برباد کر دیتا ہے. دلیل سورہ انعام, سورۃ الانعام آیت نمبر 88. سورہ انعام آیت نمبر 88. اللہ نے اس آیت سے پہلے 18 بڑے بڑے نبیوں کا ذکر کیا, پھر اس کے بعد کہا اگر یہ 18 نبی بھی شرک کرتے, اگر یہ بھی شرک کریں تو ان کے بھی پورے اعمال برباد ہو جائیں اور آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے. کتنی بڑی بات ہے. 18 بڑے بڑے نبیوں کا ذکر ہے اور ان نبیوں کے بارے میں اللہ نے کہا اگر یہ بھی شرک کریں, جتنی محنتیں ان لوگوں نے کی ہے سب برباد اور آخرت میں نقصان اٹھائیں گے. پوری زندگی بھر آدمی نے ایک عمل کیا, اس کے بعد جان بوجھ کے کوئی شرک کر دیا, پورے اعمال برباد. شرک کا اور ایک نقصان, شرک کرنے والا پریشان رہتا ہے, ہمیشہ حیران و پریشان رہتا ہے. دوسرے الفاظ میں کہیں گے تو شرک کرنے والا بیس لیس ہوتا ہے, اس کے بیس نہیں ہے, بیس لیس ہے. اور اس کی مثال, ہاں حیران و پریشان کیسے بتاتا ہوں, ہاں دل میں سکون نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ نے سورہ حج آیت نمبر 31 میں اس کو مثال کے ذریعے سے سمجھایا. سورہ حج آیت نمبر 31 31. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا کہ وہ ایسے ہیں جس کو آسمان سے گرا دیا گیا ہو. پتنگ آپ نے دیکھا ہوگا, کائٹ, اگر اس کا دھاگا کٹ جائے تو آسمان سے اب کہاں گرے گا پتہ ہی نہیں, بیس لیس. اب وہ حیران و پریشان, کبھی ادھر جائے گا کبھی ادھر جائے گا, ہوا جس طرف لے جائے کہاں جا کر گرے کوئی پتہ نہیں. آسمان سے جس کو گرا دیا جائے اس کا دم کیسے گھٹنے لگتا ہے,
جھولے میں چڑھے نیچے آئے تو کیسے ہوتا ہے؟ تو ایسے ہی گویا کہ جو مشرک ہوتا ہے اس کا دل گھٹن محسوس کرتا ہے، کبھی اس کے در پہ گیا اچھا نہیں ہوا، کبھی وہاں گیا پریشان رہا، کبھی یہاں گیا، یعنی وہ ایک دم ذہنی طور پر مینٹلی پریشان رہتا ہے، حیران رہتا ہے، کیا کرو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اور جو توحید پرست ہوتا ہے پرسکون رہتا ہے، پریشانی آئی اللہ نے میرے نصیب میں لکھا ہے، صبر کرتا ہے، اچھائی آئی اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، شکر اور صبر کو اپناتا ہے، کبھی یہ نہیں سوچتا کہ مجھے خودکشی کرنا ہے، پریشان ہوتا نہیں ہوتا ہے، وہ محنت کرتا کوشش کرتا ہے جو توحید پرست ہو۔ مشرک پریشان رہتا ہے، یہ نہیں تو وہ کرنا، وہ نہیں تو وہ کرنا، ایسا ویسا، یہ کیوں ہوا وہ کیوں ہوا، کیونکہ اس کو اللہ پر ایمان نہیں، عقیدے پر بھروسہ نہیں، تقدیر پر بھروسہ نہیں، وہ سوچتا ہے یہ ہوا تو اس کی وجہ سے ہوا ہوگا، یہاں وہاں دنیاوی اعتبار سے ریزنز تلاش کرتا ہے، سوچتا ہے ہاں دنیاوی ریزن تلاش کیجیے، اس کے بعد پورے اسباب تدبیر احتیاط کرنے کے بعد بھی ہو گیا تب کیا سمجھنا اللہ نے کیا، اطمینان، پوری محنت کیے کوشش کیے ہر اعتبار سے ٹھیک ٹھاک، پھر بھی نقصان ہو گیا لاس ہو گیا، اللہ نے کیا، اللہ نے میری نصیب میں ہی لکھا تھا۔ تو یہ بندہ پریشان نہیں ہوتا، لیکن جس کو ایمان نہیں ہے اتنا بڑا لاس ہو گیا کیا کرنا بھائی، میں تو اب تو ریکور نہیں ہو سکتا، خودکشی کرتا، پریشان رہتا ہے مشرک۔ اولاد چاہیے اس کے در پہ جاؤ، نہیں ہوا وہاں چادر چڑھاؤ، وہاں نہیں ہوا وہاں منتیں مانو، نہیں ہوا وہاں حاضری دو، یہ پریشانی بیماری ہے جاؤ وہاں بابا کے پاس جاؤ، یہ تعویذیں لٹکاؤ، وہ کرو، یہ پیو وہ کھاؤ، پریشان کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور جو توحید پرست ہے صحیح طریقے سے علاج کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، نہیں دیا اللہ نے میرے نصیب میں لکھا، پرسکون ہو جاتا ہے۔ توحید پرست اور مشرک میں یہ فرق ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا پرندے اس کو نوچ نوچ کر کھاتے ہیں۔ پرندے کھانے کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے لکھا پرندے سے مراد یہاں پر شیطان نما پرندے، کبھی یہ بابا کہتا اتنا لاؤ، وہ کہتا اتنا دو، وہ مزار والے اتنا کھینچے انہوں نے اتنا لے لیا، چک چک کر جو ہے کھا لیتے ہیں، پریشان رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہوا جہاں چاہے لے جا کر اس کو گرا دیا، ختم، حیران۔ بہترین مثال ہے یہ سورہ حج آیت نمبر 31۔ شرک کا اور ایک نقصان، مشرک حالت شرک میں انتقال کر گیا تو اس کے لیے دعائے مغفرت جائز نہیں۔ جی شرک اصغر کی حالت میں اگر وفات پا گیا تو اللہ کی مشیت پر ڈیپینڈ ہے، اللہ چاہے تو معاف کریں یا نہیں۔ شرک اصغر والے ہیں تو ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، شرک اصغر ہے تو کر سکتے ہیں، شرک اکبر ہے تو ان کے لیے دعائے مغفرت جائز نہیں۔ آگے آ رہا شرک اکبر اور اصغر آ رہا۔ تو مشرک حالت شرک میں ہی وفات پا گیا تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں، چاہے کتنا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، چاہے کتنا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اپنے سگے ماں باپ، سگی اولاد، سگے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ نبی نے جب اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی درخواست کی اللہ تعالیٰ سے، اللہ نے ریجیکٹ کر دیا۔ اپنے چچا کے لیے مغفرت کی دعا کی، اللہ نے ریجیکٹ کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے کیے، اللہ نے ریجیکٹ کر دیا۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے کیے، اللہ نے ریجیکٹ کر دیا۔ اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت میں فرما دیا، سورہ توبہ آیت نمبر 113، اس کی دلیل سورہ توبہ آیت نمبر 113، صاف طور سے کلیئر کٹ منع کر دیا گیا کہ نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے مغفرت طلب کریں، مغفرت کی دعا کریں، گرچہ وہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ جہنمی ہے۔
شرک کا اور ایک نقصان، شرک کرنا اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے۔ شرک کرنا اللہ کو گالی دینا ہے۔ دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 4974 تفسیر کے چیپٹر میں ہے، تفسیر کا چیپٹر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آدم کی اولاد مجھے گالی دیتی ہے۔ گالی دینا کیسا ہے؟ کہا کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، یہ میرے برابر اولاد بناتے ہیں، میرے کوئی شریک نہیں ہے، میرے شریک ٹھہراتے ہیں، تو میرے ساتھ کسی کو پارٹنر بنانا مجھے گالی دینے کے برابر ہے۔ تو شرک گالی دینے کے برابر ہے۔ شرک کا اور ایک نقصان، شرک کرنے والے کو قیامت کے میدان میں نبی کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ شرک کرنے والے کو نبی کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 199 ایمان کا چیپٹر۔ نبی نے اس حدیث میں فرمایا، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص دعا دی۔ دعا دینے کا مطلب دعا کی پرمیشن، کہ ایک دعا کرو، وہ دعا تمہاری قبول ہوگی ہوگی۔ ہر نبی نے کر دیا، میں نے اپنی دعا کو محفوظ رکھا، ابھی تک کیا نہیں، اور میں وہ دعا قیامت کے میدان میں اپنی امتی کے لیے کروں گا، اپنی امتی کی مغفرت کے لیے، شفاعت کے لیے، اور میری یہ شفاعت میری امت کے تمام لوگوں کو ملے گی، سوائے ان لوگوں کو جو اللہ کے ساتھ شرک کیے، ان کو نہیں ملے گی۔ اللہ کے ساتھ شرک کے بغیر جو مر گئے، ان سب کو میری یہ سفارش، میری یہ شفاعت نصیب ہوگی، لیکن جنہوں نے شرک کیا ان کو میری یہ شفاعت، میری یہ سفارش نصیب نہیں ہوگی۔ کتنا بڑے محروم ہیں وہ لوگ، اور نبی کے شفاعت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہی لوگ۔ نبی جو ہے سفارش کر کے پار کر لیں گے، فلاں پیر ولی بزرگ سفارش کر کے پار کر لیں گے۔ نبی نے تو صاف فرمایا، میری شفاعت اس کو ملے گی جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ ذرا برابر بھی شرک نہیں کرتا تھا، مرتے دم تک شرک نہیں کرنا، توحید کی حالت میں وفات پانا۔ ہاں، شرک نہیں کیا تو کبھی نہ کبھی انسان جنت میں جائے گا ہی جائے گا، مشرک ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ آگے آ رہا، نہیں، شرک ہے تو ایمان نہیں ہو سکتا، شرک کیا تو نہیں ہو سکتا وہ۔ اللہ نے سورہ یوسف آیت نمبر 106 میں فرمایا، کتنے لوگ ہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے شرک کرتے ہیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اللہ نے ان کے اس ایمان کو ایکسیپٹ نہیں کیا، کیونکہ آگ اور پانی دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، شرک بھی ہے ایمان بھی ہے، نہیں ہو سکتا۔ شرک آ گیا تو ایمان برباد ہو گیا اس کا۔ اللہ کو مانتا ہے، کفار و مشرکین بھی اللہ کو مانتے تھے، ہے کہ نہیں؟ کافر، نبی کے زمانے کے کافر، ہر زمانے کے کافر لوگ اللہ کو مانتے تھے، اللہ رب ہے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، سب ہے، لیکن کیا کرتے تھے؟ شرک۔ وہی کام آج مسلمان بھی کر رہا ہے۔ تو وہ لوگ جب کافر ہوئے، ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوئے، تو پھر ان لوگوں کو کیا کوئی خاص ریزرویشن ہے؟ کیا نہیں ہے۔
ہاں توحید پرست ہے، شرک نہیں کیا لیکن دوسرے گناہ کا کام کیا تو وہ سزا کاٹنے کے بعد پھر جنت میں جائے گا۔ شرک جس نے نہیں کیا، شرک کیا ہے چاہے کتنا اللہ کو مانو فائدہ نہیں، ہمیشہ جہنمی۔ پہلے کر کے چھوڑ دیا، توبہ کرنا، خالص دل سے توبہ کرنا۔ مشرک کا اور ایک نقصان، شرک کا اور ایک نقصان، مشرک ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ ایسے آخری بات ہے، دلیل سورہ المائدہ آیت نمبر 72۔ اسی طرح سے سورہ البینہ کل جس کو ہم لوگ شروع کیے تو آدھی سورہ پڑھے ہیں، آگے انشاءاللہ آئے گا کہ مشرک ہمیشہ جہنمی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت میں اللہ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا، جنت حرام ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے۔ تو آج کے درس میں ہم لوگوں نے معلوم کیے شرک کی پہچان کیا ہے اور شرک کے نقصانات کیا ہیں، شرک کیسے کیسے ہوتا ہے، ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں شرک کے تعلق سے بنیادی باتیں ہم نے آج معلوم کیے، باقی باتیں انشاءاللہ آگے کلاس میں معلوم کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔